بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاست اور طہارت کے حوالے سے اور مطہرات پر ہماری بات ہو رہی تھی، تو ہم نے تبعیت پر بات شروع کی تھی. رائٹ، تبعیت پر بات ہو رہی تھی. تبعیت کے خلاصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تبعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے پورا مکمل ہو گیا تھا، ایک کافر افر سب ہو گیا تھا. این ریاست کا دور ہونا. اچھا جی، شریعت جو ہے وہ ہماری اتنی کلیئر ہے. سنیں میری طرف دیکھیے پلیز. ہاں جی، شریعت اتنی کلیئر ہے کہ بعض جگہوں پر جسے ہم کہتے ہیں صاف کرنا، شریعت اس کو پاک کرنا مان لیتی ہے. مثلا فرض کر لیں میرے ہاتھ پر اگر ایک خون کا قطرہ لگتا ہے، میں ٹیشو پیپر لیتا ہوں اور اس کو صاف کر لیتا ہوں، تو کیا میرا ہاتھ پاک ہو جاتا ہے؟ نہیں. رائٹ. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر صرف میں صاف کر لوں، یعنی این ریاست ہٹ جائے، شریعت کتنی ہو گیا پاک؟ جس بات تو خود عین نجاست کا دور ہو جانا یہ خود ایک مطہر ہے. آپ کو الگ سے پانی، زمین، پتہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اتنا کہ عین نجاست دور ہو جائے. کہاں کہاں پر ہے یہ؟ نمبر ایک، جانور میں. جانوروں کے بدن کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے. جانور کے بدن پہ خون لگ گیا، مثلا آپ کا ہاتھ کٹا، خون نکلا، آپ کے ہاتھ میں بھی لگا، جانور کے ہاتھ میں بھی لگا، جانور کے بدن میں بھی لگا. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جانور کو پاک کرنے کے لیے نہیں. جانور کے بدن سے خون ہٹ گیا، صاف ہو گیا، پاک ہو گیا. بس اتنی سی بات. ہلو، ختم ہو گئی بات. تو جانور کے بدن کو پاک کرنے کے لیے صرف اس کی کھال کا صاف ہو جانا ضروری ہے. دیٹس نمبر ٹو. انسانی بدن کے اندرونی حصے، یعنی یہ عزت انسان کو نہیں دی خدا نے، یہ عزت کس کو دی ہے؟ جانور کو. یا دوسرے الفاظ میں یہ عزت خدا نے انسان کو دی ہے، جانور کو نہیں دی. کہ تم اگر نجس ہو گئے تو تمہیں ہم باقاعدہ پانی کی فیسلٹی دیں گے تو پاک کرو اپنے آپ کو. جانور کہیں گے ٹھیک ہے تم کو نہیں ہو. لیکن انسان کو یہ کہاں ملی سہولت؟ اندرونی حصے. اندرونی حصے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل، دو ایگزامپلس ہیں، ناک اور منہ. ٹھیک ہے. آپ کی مسوڑوں میں خون آتا ہے بعض اوقات، اندر کا ایسا نجس ہو جاتا ہے. یس اور نو؟ یس. پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں. بابا پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے. منہ سے خون ختم، منہ پاک. اچھا، بس منہ خون آیا، آپ نے تھوک دیا، منہ میں خون ختم ہو گیا. آپ کو ایک کلی کی ضرورت بھی نہیں ہے، سیدھا پانی پی لیں، مسئلہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو انسانی بدن کے اندرونی حصے اگر اس کے اندر نجاست چلی جائے، ختم ہو جائے، تو خود نجاست کا دور ہو جانا اس کی طہارت کا سبب ہے. ناک میں سے کبھی خون آتا ہے، نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. خون آ رہا ہے، اگر یہ باہر آ رہا ہے لبوں پر، وہ اس کو نجس کر رہا ہے، اس کو پانی سے پاک کریں گے. ناک کے اندر جو اگر ہے، آپ نے ٹیشو سے صاف کر لیا، کافی ہے، پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ہم اتنا پانی ڈالتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی وہ تھوڑا سا. بھائی فرسٹ آف آل تو یہ وہ نجاست ہے. اچھا، ہمیں نجاست کی پرواہ کیوں ہوتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں میرے کاندھے پہ جا پہ خون کا 2 قطرے گر گئے، مجھے کیوں پاک کرنے کا شوق ہو رہا ہے؟ شریعت تو نہیں کہہ رہی. ہلو، شریعت تو نہیں کہہ رہی. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہے جب نماز پڑھو تب یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہوتا ہے. شریعت کی کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. کلیئر ہوئی بات؟ تو میں اس کو پاک کرتا ہوں اپنی وجہ سے نہیں،
شرک کی وجہ سے. تو اگر میرے ناک کے اندر خون لگا ہوا بھی، مجھے نظر بھی آ رہا کہ لگا ہوا ہے، وہ والی طہارت الدین نے ویسے ہی مجھ سے نہیں مانگی ہے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے میرے ناک کے اندر کا پاک ہونا ضروری ہے؟ بدن کا ظاہر پاک ہونا ضروری ہے. میرے منہ کے اندر سے پاک ہونا ضروری ہے؟ نہیں. اب ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یار منہ میں نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن خون پیٹ میں جائے گا تو مزید غذا جاری ہے پیٹ میں. ہاں، اب نیا مسئلہ آ گیا. تو منہ کا پاک ہونا ضروری ہے. پاک کیسے ہوگا؟ کتنی کلیہ کرنے سے پاک ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بھی ضروری نہیں ہے، صرف خون ختم ہو جائے پاک. سوئے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا تھے. ہم بچے تھے نا، چھوٹے تھے جب، ابھی خیر بڑے نہیں ہو گئے بہت زیادہ، تو جب زیادہ چھوٹے تھے تو ایک سوال پوچھا کرتے تھے بچوں کو کہ یار ایک زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو ایک عمارت تھی جو پوری ٹوٹ گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا. جب عمارت کو کھودا کیا تو اندر میں سے ایک بلب نکلا. عجیب، بجھتا تھا بند ہوتا تھا، بجھتا تھا بند ہوتا تھا، بجھتا تھا بند ہوتا تھا. کیسے پاسبل؟ تو بتا کہ کیسے پاسبل ہے؟ بجھ رہا ہے بند ہو رہا ہے. بھائی اب اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ سنو جو بول رہا ہے آدمی. بجھ رہا ہے بند ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے، غلط الگ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز یو نیڈ ٹو لسن کیئرفلی. اس کو چھوڑ دو تو بات پہنچ جائے گی آسانی سے. خیر، تو میں نے یوں کیا، 3:30 بول دیا فوراً. اچھا اوکے. دیز آر دا ٹرکس اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ جو سوتے ہوئے کو جگانے کے لیے. خیر، اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ ٹیچر. تو سمجھانا یہ ہے کہ اگر وہ نجس بھی ہو گیا تو اس کا پرابلم کیوں ہے پاک کرنے کا؟ اس لیے کہ نجس غذا پیٹ میں جا رہی ہے. تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ جیسے دور ہو جائے. ناک کو پاک کرنا ویسے ہی ضروری نہیں. اور اگر اچھا، اس کے ایک بات کو میڈیکلی بتاؤں کہ جب تک آپ کلی کرتے رہیں گے مجھے خون آتا رہے گا. یعنی خون کو یہ ہمارا خون جو بہتا ہے وہ بند کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی جب زخم لگتا ہے تو خون بند کیسے ہو جاتا ہے بہنا؟ پروردگار نے ہمارے خون کے اندر ایک سسٹم ڈالا ہے. اس سسٹم کے تحت جیسے ہی مثلا میرے ہاتھ پہ کہیں کٹ لگتا ہے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے، تو پہلے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی خون نکلنا شروع ہوتا ہے فوراً وہ خون کے اپنے اندر کی فوج حرکت میں آ جاتی ہے. اور وہ حرکت میں آ کر کیا کرتی ہے؟ ایک دیوار بناتی ہے اس کٹی ہوئی جگہ پر کہ مزید خون کو باہر نکلنے سے روکیں، جو بعد میں پپڑی بن جاتی ہے. مگر پپڑی اگاڑ دو پھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر پپڑی بناتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر آپ کو کہیں خون زیادہ نہیں بہ رہا، آپ اس کو چھوڑ کے کچھ نہ کریں، اب تھوڑی بار دیکھیں گے خود ہی خود نکلنا بند ہوگی. یہ نظام ہے خدا کا. یہ خون جب کھال پر کام کرتے طریقہ کار اور ہے، منہ میں جب کام کرتے طریقہ کار اور ہے. میں اس کے اندر پانی ڈالتا رہوں گا، ہاتھ دھونے سے پانی ڈالتا رہوں گا، خون نہیں رکے گا. لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ جب بھی خون نکلنا شروع کرے کیا کرو؟ اس کو دبا کے بند کر دو. واٹر از ناٹ اے سولوشن، واٹر از مطہر. جب بھی خون بہنا بند ہو جائے تو آس پاس کے حصے کو دھو لو، پاک ہو جائے گا. لیکن خون کو اپنا کام کرنے دو. تو جو کام یہاں پر ہے، اب منہ کو کیسے دباؤں؟ بیٹھا ہوا پکڑ کے نہیں ہو سکتا نا. بھائی اتنی مہربانی کرو، منہ کو اس کے حل پہ چھوڑ دو. تمہاری مہربانی، بیچارے کو بار بار کلی بار مت کرو. ناک میں بار پانی مت ڈالو، چھوڑ دو اس کے حل پہ. خون خود ہی اپنا کام کرے گا. کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. جب بند ہو جائے گا، یہاں تو پانی بھی نہیں ڈالنا تھا، آپ ٹشو وغیرہ لیں، صاف کیا، ختم ہو گئی بات. صاف از پاک. تو بدن کے اندرونی حصے، دو ایگزامپل دوں گی. نمبر 1، نمبر 2، تیسری ایگزامپل انجیکشن. سرنج لگتی ہے آپ کو، انجیکشن لگتی ہے. فرض کر لیں وہ مسلز میں جا رہی ہے آپ کے، یا انٹراوینس ہے، آئی وی ہے، آپ کو جناب جو ہے وہ رگ میں جا رہی ہے. جب رگ میں جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سوئی خون میں گئی، ایسے ہی واپس آئی. تو جس طرح سے وہ اندر گئی نجس ہوئی تھی، باہر آتے وقت کھال نے جو سارا خون واپس صاف کر دیا، باہر نکلنے نہیں دیا. اب یہ سوئی نیڈل پاک ہے نجس؟ اس لیے کہ باہر کی نجاست لگی نہیں، جہاں لگی وہاں پر قانون نہیں تھا کہ صاف ہونا اس پاک ہونا. تو یہ نیڈل
سائنٹیفکلی، میڈیکلی، ہائیجینکلی میں اس کو ری یوز نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن یہ نجس نہیں ہے، اس لیے کو مجھے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از کنسیڈرڈ ایز پاک۔ تو یہ بھی ہو گیا جناب علی نجاست کا دور ہونا۔ تو جانور کا بدن اور انسانی بدن کے اندرونی حصے، اچھا جی، اس کے اندر ایک اور ایگزامپل ہے جو بڑی امپورٹنٹ، بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے آگے نے، میرے ذہن میں نہیں تھی ایگزامپل۔ کچھ لوگوں کے مصنوعی دانت ہوتے ہیں، دیکھیں آپ گھر میں جن کی دانت گر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آرٹیفیشیل چیز لگاتے ہیں، تو وہ ایک پیس ہوتا ہے جو باہر نکال کے رکھ دیا جاتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کسی نے آرٹیفیشیل چیز لگائے ہوئے تھے اور اندر نسوڑوں سے خون آ گیا، تو بھی یہی قانون چلے گا، صاف از اکول ٹو پاک، یا نہیں چلے گا؟ جواب یہ کہ چلے گا۔ جس طرح نیڈل کے لیے چلا اسی طرح اس کے لیے چلے گا، لیکن یہ چلے گا منہ کے اندرونی نجاست کے لیے ہی، خون وغیرہ کے لیے۔ فرض کرنے میں نے نجس غذا کھائی، ابھی نجاست اندر کی نہیں ہے، باہر کی ہے، یعنی میں نے مثال کے طور پر جناب علی فرض کرنے کیا کہوں، روٹی نجس ہو گئی تھی، نجس روٹی کھا لی میں نے مثال کے طور پر، تو اب اگر روٹی لگی ہوئی اس کیا کہتے ہیں اس مصنوعی دانت کے اوپر، تو اس کو بہرحال پاک کرنا پڑے گا۔ تو اگر بیرونی نجاست ہو تو، لیکن اندر کی نجاست اندر کی اندر ہی ختم ہو گئی، تو یہ دانت میں صاف ضرور کروں، اگر فرض کرے میں استعمال کر رہا ہوں یا کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو وہ صاف ضرور کرے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف ہونا از اکول ٹو پاک ہونا۔ اچھا ایک اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی، آنکھ، کم پیش آتا معاملہ، خدا نہ کرے پیش آئے کسی کو، لیکن آنکھ، سیم آنکھ میں بھی حکم ہے، بعض اوقات آنکھ میں جو ہے وہ چوٹ لگ جاتی ہے، اندر سے بلڈ آ جاتا ہے، آپ اپنی سہولت کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، آرام کے لیے پانی ڈالیں، اور وہ نمبر ایک نماز کے لیے اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے کس کو ضروری پاک کرنا، ظاہر باطن کو نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ٹو، وضو میں بھی ظاہر کا پاک ہونا ضروری، باطن کا پاک ہونا ضروری نہیں، تو جب تک وہ خون ہے نجس سے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب خون جائے گا تو خود ہی کو آنکھ پاک ہو جائے گی، تو صاف ہونا از اکول ٹو پاک ہونا۔ ہاں جو باہر خون آیا ہے فرض کریں اس کو آپ پاک کر لیں، لیکن اندر والے کو دھونا، پاک کرنا، پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جناب والی چیزیں بھی مکمل ہو گئیں۔ اچھا جی، اگلی چیز جو ہے، اب اگین یہ بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے ماحول میں، نجاست خور حیوان کا استبرا۔ سننے اچھا کام آئے گا کبھی زندگی میں، اگر کبھی سب میں آئے۔ جب ہم گاؤں دیہاتوں کی زندگی میں جاتے ہیں، یعنی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ شہری زندگی کے اندر مویشیوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا تصور نہیں ہے، لیکن آپ کوئی گاؤں دیہات میں جائیں تو ہر گھر کے اندر کہیں پہ گائے بندھی ہوئی ہے، کہیں پہ 2 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، مرغیاں ہیں، مثال کے طور پر جانور ساتھ میں رہتے ہیں، وہ ان کی ایک طرح سے کیا بولتے ہیں، جو بھی کہے وہ کاروبار بھی کہہ لیں اس کو، اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں جناب علی، فرض کرنے ہیں اس کا اون بیچتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں ان کے انڈے استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو قدرتی نظام تھا جس کو ہم آج مس کر گئے ہیں بہت بری طرح سے۔ اچھا، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو باقاعدہ سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، ہمارا تو انگریز اپنے زمانے میں انڈر گراؤنڈ لائنیں بچھا کے گئے تو جو ہے وہ سیوریج کا گندگی جو ساری نکل جاتی ہے، اس زمانے میں اور ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو سیوریج کا سسٹم نہیں ہوتا، تو انسان جب ظاہر سی بات ہے کہ قدرتی جو نظام ہے، انسان جو غذا کھائے گا تو آخر میں اس کو جو ہے وہ اس کا فضلہ یا فاضل مادہ جو بدن سے نکالنا بھی پکانے کی صورت ہے، پیشاب کی صورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی پراپر پلیس نہیں ہوتا تھا، انسان فرض کرنے گھر کے پچھواڑے بیک سائڈ پہ چلا گیا، کوئی پردہ لگا دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو مطلب اس سلسلہ چل رہا ہے سارا اوپر۔ جانور جو ہے وہ جب بھوک لگتی ہے ان کو تو وہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے، کوئی بھی گندگی کھا لیتے ہیں، تو بہت سارے جانور انسانی نجاست کھانے کے عادی ہو جاتے تھے،
ہو جاتا تھا کہ وہ عادی ہو جاتے تھے. یعنی آپ گھر سے مرغی نکل کے آپ کو پتا کیا کھا رہی, پتا چلا کہ جاتی ہے اور مثلا گندگی کھا کے آ جاتی ہے. یا مثال کے طور پر بکری عادی ہو گئی نجاست کھانے کی, گھوڑا عادی ہو گیا نجاست کھانے کا, گائے عادی ہو انسان نجاست کھانے کی. اگر یہ جانور اتنا ایک آدھ مرتبہ خالی فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا نجاست کھائے کہ ابھی کہا جا سکے کہ اب جو, یعنی مثال کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بھائی مرغی جو ہے وہ اگر کتنے دن بھوکی پیاسے رہے گی تو مر جائے گی, کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ مثال کے طور ہم کہیں 3 دن مثال کے, تو اگر آخری 3 دن اس نے صرف نجاست کھائی, کچھ کھایا ہی نہیں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ جو مرغی ہے یہ اس نجاست کیسے زندہ ہے. کہنا کہ 3 دن نہ کھایا ہوتا تو یہ مر گئی ہوتی. تو آج اس کی گوشت, اس کا خون, یعنی جو بھی ہے اس کی لائف پوری کی پوری, اٹ از بیکاز آف دیٹ نجاست. شریعت کہتی ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اس کو ذبح بھی کرو گے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے, نہیں کھا سکتے. کیا کریں؟ پاک کرو. کیا کرو؟ اوپر سے پانی مارو پاک ہو جائے گی. اندر تک پانی پہنچانا, کیسے پہنچاؤں؟ تو پانی شانی نہیں ہوگا. اس کا جو متحر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پاک غذا دو, اور اتنے دن دو کہ کہا جا سکے کہ اب جو اس کی زندگی میں پاک غذا کیا جائے. اب اپنے فرض کرنے ملک میں ڈیسائڈ کیا 3 دن, تو اب 3 دن اس کو 100% پابند بناؤ کہ اس سے حلال غذا کھائے گی. تو آج سے اگر بھوکی رہتی 3 دن میں مر جاتی. اب سے 3 دن سے کیا کھایا؟ صرف پاک غذا کھائی. اب اگر یہ 3 دن بعد زندہ ہے تو صرف پاک غذا کی وجہ سے زندہ ہے. تو اب کہا جائے گا کہ اس کا گوشت, خون, ہڈی, جو اس کی جان ہے اس کے اندر, وہ کس وجہ سے؟ پاک کی وجہ سے. تو 3 دن بعد اس کو جو ہے ذبح کرنا اور کھانا جائز ہو جائے گا. بکری میں مثلا فرض کریں 7 دن, گائے میں مثلا فرض کریں 20 دن, آئی ڈونٹ نو 10 دن, واٹ ایور. یہ جو اس کو پاک غذا کھلائی جاتی ہے, دیٹ از کالڈ استبراء آف دا حیوان. نجاست خور حیوان کا استبراء کرنا, یعنی اس کو نجاست سے دور رکھنا, نجس غذا سے, اور پاک غذا کا عادی بنانا اپنے دنوں تک. یہ اگر ہو گیا تو جس کو جانور کا گوشت کھانے پر حرام کا اسٹینڈ لگ گیا تھا, وہی خدا دوبارہ کیا کرے گا؟ حلال کا اسٹینڈ لگا دے گا. کلیئر ہے جی؟ مسلمان کا غائب ہو جانا. اگلی چیز جو انسان جو پاک کرتی ہے نجاست کو, وہ ہے مسلمان کا غائب ہو جانا. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں, ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے کبھی؟ ہیلو, نہیں دیکھا؟ بیٹھے بیٹھے غائب نہیں تھے. تو سر کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہہ رہی ہو غائب ہو جاتے ہیں. ہاں, بہنی سے غائب ہو جانا. تو اس کا مطلب ہے شریعت مسلمان کے غائب ہونے کو مانتی ہے کہ اس کا مطلب نجاست پاک ہو گئی. یعنی مثال کے طور پر فرض کرنے دینا پہلے کہ میں نے آپ میں سے کسی کو دیکھا کہ اس کا لباس نجس ہے. کوئی مثلا خاتون فرض کرنے بچے کے ساتھ آئی تھی اور اس کے بچے نے مثلا پیشاب کر دیا. دیکھا بیٹے کہ بھائی ہمارے بچے کے کپڑے نجس ہو گئے, بچے کے پیشاب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اتفاق جناب ویلی میں اگلے ہفتے آیا تو اس اسٹوڈنٹ نے وہی ڈریس پہنا تھا جو پچھلے ہفتے پہنا تھا. تو اب میں کیا کہوں؟ میں نے اس ڈریس کو دیکھا تھا آخری مرتبہ نجس, آج دیکھ رہا ہوں پاک مانو نجس مانو. چونکہ ایک ہفتے کے لیے خاتون میری نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی, آج دوبارہ اسی ڈریس میں دیکھ رہا ہوں تو کافی یہ سمجھنے کے لیے کہ پاک ہو گیا. اب مجھے دوبارہ سے نجس ماننے کی ضرورت نہیں. مسلمان کا غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے آپ نے گھر میں ساتھیوں کو کسی کو دیکھا, اسکول دیکھا, کالج میں دیکھا, یونیورسٹی میں دیکھا, آفس میں دیکھا, ایک شخص مثال کے طور پر جناب علی اس کے کپڑے گندے ہو گئے, نجس ہو گئے, اگلے دن آفس میں وہی کپڑے پہن کے آیا. تو یا تو کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ نجس ہے, مثلا کل خون گرا تھا, آج بھی خون لگا ہوا, ایسے کیسے, وہ تو نجس ہے, پھر میں کیسے پاک مانوں. لیکن جناب علی آپ کو اسی لباس میں نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کا نماز پڑھنا بتا رہا ہے کہ وہ پاک کر چکا, مجھے مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ایک مسلمان آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گلجا خندم غائب ہو گیا, کوئی جنات ہے, کوئی پتہ نہیں جادو وادو چل رہا ہے. یہاں غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آج ہم آپ نے مجھے دیکھا, فرض کریں میرا لباس نجس ہو گیا, اور اگلے ہفتے آپ نے اسی لباس میں دیکھی کہ روحانی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں مثلا, تو آپ کو ماننا ہے کہ ابھی لباس کیا ہو چکا ہے؟
اور سمجھنا، تو دیٹ از دا میننگ آف مسلمان کا غائب ہو جانا. تو مسلمان سے مراد مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، دین کو سمجھتا ہو، کافی. میں دیکھوں اس کے اندر کوئی شرط تو نہیں ہے. اچھا صرف برتن کی بات، یہ لباس کی بات نہیں ہے، لباس، بدن، برتن وغیرہ وغیرہ. آج آپ نے دیکھا کہ جناب نے گلاس نجیس ہو گیا، یا فرض کریں مثلا میں کام کر رہا تھا، مثلا میرا ہاتھ ہی لگ گیا، خون لگ گیا اس پہ، اگلے ہفتے آیا پھر اسی گلاس میں پانی رکھا ہوا تو نجیس تھا بھائی. نہیں، ایک ہفتہ ہو گیا، پاک ہو گیا. یعنی یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ ڈیفینیٹلی کسی نے پاک کر کے رکھا ہے اس کو، کوئی معجزاتی پاک نہیں ہوتا. دین مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ مانو گے پاک ہو گئے. اگر کسی مسلمان کے استعمال میں ہے، مسلمان اس میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بدن کو، لباس کو، برتن کو، دری کو وہ کیا کر چکا ہے؟ پاک کر چکا ہے. آپ کو مزید جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، 12ویں اور آخری چیز جو نجس چیز کو پاک کرتی ہے، دیٹ از ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا. یہ تو ہم آپ کو ویسے ہی پڑھا چکے ہیں نجاسات کے اندر بھی، جب خون کو ڈسکس کر رہے تھے. اب یہ آخری متحد کے طور پر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. جب ایک حلال گوشت جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اس حلال گوشت جانور کا پیشاب نجس ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے؟ پاک. اس کا اسٹول، پخانہ نجس ہوتا ہے کہ پاک؟ پاک. تو پیشاب پخانہ تو شریعت نے اس کا ویسے ہی پاک رکھا تھا کہ اگر آپ کا بدن، لباس وغیرہ اس سے اگر آلودہ ہو جاتے ہیں تو گندگی ضرور ہے، صاف کر لیں، لیکن آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونا کہ میرا بدن یا میرا لباس جو ہے وہ نجس ہو گیا. یاد رکھو بات کلیئر، ٹھیک ہے؟ جب خون اس کا نجس ہے، آپ نے ذبح کیا، خون نکلا، نجس ہے. لیکن شریعت یہ مانتی ہے کہ جو خون نکل گیا وہ نجس، جو اندر رہ گیا وہ. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پر بھی ایک چیز آبزرو کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. اور وہ میں نے شیئر کی ہے کہ ہم اپنی ذاتی سوچ کو بہت زیادہ لاگو کرتے ہیں دوسروں پر. یعنی دین جو ہمیں بتاتا ہے، چونکہ ہمارا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا، چونکہ ہم ذہنی طور پر خود مطمئن نہیں ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم دوسرے کو بھی مطمئن نہیں ہونے دیتے ہیں. نہ فقط نہیں ہونے دیتے ہیں، اگر وہ مطمئن ہونا چاہے تو اس کے اطمینان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں. میں نے مسئلہ پڑھا کہ اچھا مرغی کو ذبح کیا، خون نکل کے نجس اندر رہ گیا، پاک. کیسے سکتے ہیں یار؟ اب میں 50 شیشے لاؤں گا، نہیں وہ ایک قطرہ بھی تو چلا گیا اندر میں تو کس کو پتا، تو ایسا ہو جائے گا. کسائی کے ہاتھ میں بھی تو خون ہوتا ہے. پیغمبر کو نہیں پتا تو تمہیں پتا ہے. امام صادق کو تو پتہ ہی چلتا تھا کہ جانور کیسے ذبح ہوتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. سمجھانے کے لیے کیا؟ یعنی بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے تو سمجھو، ختم ہو گئی بات. تم کیوں زیادہ اوور اسمارٹ بنتے ہو؟ ہاں باقاعدہ تم نے دیکھا جناب علی کہ جانور ایسی جگہ پہ تھا، مثلا ڈھلان تھی بالکل، یہاں جانور ذبح ہوا، خون اس کو اڑ کے وہاں گیا، اور دوبارہ جناب علی سارا خون اس کے بدن میں گھس گیا. یہ سارا نہیں کچھ گھس گیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ نجس گیا، وہ سمجھ میں آ رہا ہے. یوزلی آپ نے بقرعید بھی جانور ذبح ہوتے دیکھا ہوگا، رائٹ؟ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین ہموار ہے، خون نکل کے جا رہا ہے واپس. کبھی آپ نے خون کو واپس جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، ختم ہو گیا. جو نکل گیا نجس، جو رہ گیا پاک. اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایسا تھوڑی کہ جناب سلمان فارسی قضائی کا کام کرتے تھے تو آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، جان رکھے ہوں گے. کسائی کا کام کسائی کرتا ہے ہمیشہ. پیغمبر کے دور میں بھی کسائی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا تھا. صدیوں سے ایک کسائیوں والا سلسلہ. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی بہت ہارڈ فائٹ مدرسے میں مطلب جو ہے وہ جو ہے 50 کلاسیں لے کر آئے ہیں جانور کو ذبح کرنے کا ہے کام. ان کی زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے. شریعت نے سمجھا دیا جانور ذبح ہوگا، یہ نکل گیا خون نجس، جو رہ گیا. تو مرغی ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، فرض کر لیں بکرا ہو، بکری ہو، کوئی سا بھی جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا خون نجس ہے. جب ذبح کریں گے جو خون نکل جائے گا وہ نجس، جو رہ جائے گا وہ پاک. ہمارا اور آپ کے لیے پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل یہ کہ ہم جب کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں گوشت خریدنے کے لیے تو جانور کو جب گوشت خریدتے ہیں تو اس میں خون تو ہوتا ہے. اس خون کو میں صاف کروں، یس ضرور. جیسے کہ اس خون کا کھانا حرام ہے تو میں صاف ضرور کروں، لیکن اس کو پاک کرنے کی نیت فضول ہے. وہ نجس ہے ہی نہیں کہ اس کو پاک کرنا. آپ اس کو دھو لیں، کافی، ختم ہو گیا. وہ
وہ دھوتے دھوتے گوشت گر گیا، اب پورا کچن نجس ہو گیا. نہیں، نجس نہیں ہوا، کچن آپ کا 100% پاک. چاہے فرض کل اس میں بلڈ ڈراپ بھی نکلا اس کے اندر میں، سب جو خون رہ گیا اندر میں وہ کیا ہے؟ پاک. آپ شادی کی دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں، عام طور پر چکن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ ران کو جو ہے وہ گوشت نکالتے ہیں اندر سے، جو ہے وہ آپ کو فرسٹ کرنے بلڈ ریڈ نظر آتا ہے، وہ نجس نہیں ہے. لہٰذا اگر بلڈ نہیں ہے آپ کھا بھی سکتے ہیں، آپ کو صرف ریڈ کلر نظر آ رہا ہے، بلڈ نہیں ہے، فرسٹ کرنے گوشت پر بلڈ نہیں ہے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بہت سارا آپ کو احتیاط کرنی ہے، آپ کو اتنا سا حصہ چھوڑ دینا کھائیں، لیکن آپ کے سارا سالن نجس ہو گیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو جب خود شاستہ دین ہوتا ہے یا پڑھانے اور سمجھانے والا خود ہی سیٹسفائی نہیں ہے پیغمبر کے اور اہل بیت کی باتوں سے، تو وہ پھر ایسا کر کے دیکھو یار وہ ٹھیک ہے لیکن اس کو نہیں کھانا، پتہ نہیں کیا ہے، دنیا کا زمین آسانی کا علاوہ ملا دیں. تو ہمارے کام ہے کلیئرلی سمجھ لیں اور سمجھا دیں. آپ احتیاط کرنا چاہیے ضرور کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ خود بھی احتیاط کریں اور سارے خاندان پر بھی اپنی احتیاط لاگو کریں کہ بس جو ہم نے سوچا ہے وہی سوچو، جو ہم نے سمجھا ہے وہی سمجھو. اگر آپ نے مسئلہ بتا دیا کوئی کہتا ہے میں مطمئن ہوں، کرنے دیں، اس کے ساتھ ضد نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی جو اذیت میں نہ ڈالیں. یہ بھی ہو گیا ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا. اچھا جی، برتنوں کے احکام. نجس چمڑے سے اگر برتن بنایا گیا ہو تو ٹھیک ہے، حرام ہے سارا، وہ تو سمپل ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو خواہ وہ برتن کی شکل میں نہ بھی ہو استعمال نہ کیا جائے، بہتر ہے. اب یہ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ آپ کے والٹس، پرسز، بیلٹس، لیدر کی جتنی بھی چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ کتے کا چمڑا ہے، سور کا چمڑا ہے، یا مثال کے طور پر مردار کا چمڑا ہے، یعنی ایسے جانور کا ہے جس کو شریعت کے طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا. گائے کا گوشت دنیا میں کھایا جاتا ہے، سب مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذبح وبح تو نہیں کرتے نا، قبلہ رو اللہ کا نام تو کچھ نہیں ہے، جانور جیسے بھی کاٹیں کی مرضی. آج کل تو سلاٹر ہاؤسز کے اندر کیا ہے، سمپل ایک اوپر سے چھری چلتی ہے مشین اور اوپر سے ہی کاٹ دیتی ہے، باقاعدہ رگ سے کاٹتی بھی نہیں ہے، انہیں تو کاٹنا ہوتا ہے، ختم. تو یہ مردار کہلائے گا. جب مردار کہلائے گا تو اس کا چمڑا نجس ہو جائے گا. تو اگر کاؤ لیدر بھی ہوا غیر مسلم کنٹری کا تو اس کو کیا مانا جائے گا؟ نجس مانا جائے گا. تو پاکستانی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ استعمال نہ کرو، احتیاط مستحب کہ استعمال نہ کرو. نجس سے تو کھانا تو ڈیفینیٹلی حرام ہے، پانی ڈالیں، شربت ڈالیں، چائے ڈالیں، کھانا ڈالیں. آج کل تو خیر چمڑے کے برتن تو کم از کم نہیں بنتے، لہٰذا وہ کانسیپٹ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو مشکیزیں ہوا کرتے تھے، پانی لایا کرتے تھے. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے گھروں میں جب یہ ٹینکر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا، ماشکی کہا جاتا تھا، پتہ نہیں مشکی کہا جاتا تھا، وہ مشق لے کے آتا تھا اور پانی میں سے ڈال کے چلا جاتا تھا. ایک مشق مثلا 8 آنے لے لی، 4 آنے لے لی، پرانی باتیں کر رہا ہوں. تو خیر اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جانور کے جو کھال ہوتی تھی، جو مشق ہوتی تھی، وہ کھال سے بنتی، اپنے اس سے بنتی ہے، لیدر سے بنتی ہے، چمڑے سے، جانور کی بدن کی کھال سے. تو اگر وہ مردار ہے تو پھر وہ پانی نجس مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز. اچھا جی، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کسی بھی طرح استعمال کرنا حرام ہے. اچھا، ایک زمانے میں آپ نے محاورہ بھی سنا ہوگا کہ بھائی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو. یعنی جب یہ میٹلز، خاص طور پر اسٹین لیس اسٹیل ہو گیا، یہ سب جو انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تو کچھ خاص دھاتیں تھی جو استعمال ہوتی تھی پیغمبر کے زمانے میں. تانبا ہوتا تھا، سونا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ابھی جو یہ سسٹمز ہیں، فائنینشیل سسٹمز ہیں کہ صاحب گولڈ ریزروز کی بنیاد پر جو ہے وہ کرنسی چلتی ہے، اور مطلب روپیہ چلتا ہے اور ڈالر چلتا ہے اور ریال چلتا ہے. اس زمانے میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا، سونے کے سکے چلتے تھے. یعنی جس طرح آج ہمارے پاس ہر ایک کے پاس جناب ویلو جو ہے وہ نوٹ ہوتا ہے جیب میں، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا، 1000 روپے کا، واٹ ایور. اس طرح زمانے میں ہر ایک کے پاس کیا ہوتا تھا؟ سکے ہوتے تھے، سونے کے، چاندی کے، درہم، دینار. ٹھیک ہے، اور اسی سے باقاعدہ جو لین دین ہوتا تھا. آپ نے 1 دینار دیا، 4 درہم واپس مل گیا. آپ کو 6 درہم دیا، 1 دینار عام طور پر 10 درہم کے برابر ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر درہم بھی جناب والی کوارٹر درہم ہوتا تھا، ہاف درہم ہوتا تھا.
تو یہ سونے چاندی میں نے اپنی کامن سی چیز تھی. اب کسی نے بہت زیادہ پیسے کما لیا تو اس کے بعد جناب علی مثلاً دینار ہو گئے, مثلاً جو 1000 دینار ہو گئے, ایکسٹرا پڑے ہوئے, کیا کریں؟ بھائی بٹی ہوتی تھی برابر میں, کہا یار سونے کا پگھلا دو, ایک پیالہ بنا دو, سونے کے پیالے پانی کی. اگر آپ یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہو, ریلس دیکھتے ہو, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مثلا جو ہے وہ دھات کو پگھلانا اس کو بگ ڈیل نہیں ہے. سانچوں میں ڈل جاتی تھی, اسی جناب علی جو ہے وہ فرض کریں سونے کا برتن بنا لیا, ایک پیالہ بنا لیا, ایک چمچہ, سونے کے چمچے سے کھانا کھائیں گے. تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کی عیاشی نہیں ہوتی بادشاہوں کے پاس, کے ساتھ سونے کے برتن میں ہم کھانا کھاتے ہیں, چاندی کے برتن میں ہم کھانا کھاتے ہیں. اسلام نے کہا حرام, حرام. تو صرف کھانا کھانا حرام نہیں ہے, کسی بھی طرح کا استعمال حرام ہے. کہ میں سونے کے برتن میں کھانا پکا رہا ہوں, چلے کھاؤں گا مٹی کے برتن میں. سونے کی چمچ سے کھانا نکال رہا ہوں, کھاؤں گا آپ بے شک ہاتھ سے, روٹی سے نہیں. کسی طرح کا استعمال بھی حرام. ہاں, سونے کے برتن کو میں زینت کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. ایک زمانے میں تھال بنتے تھے, وہ لٹکائے جاتے تھے, مثلا جیسے آج ہمارے فریمز لٹکائی جاتی ہیں دیواروں پر, تو سونے کے تھال, چاندی کے تھال, وہ بھی اگین بادشاہوں کے طریقے تھے. عام انسان تو شاید افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا, یا بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن کھانے پینے یا اس طرح کے کسی طرح کا استعمال جو ہے وہ حرام, سونے چاندی کا. ہاں, اگر سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا کسی برتن پر تو وہ حرج نہیں ہے, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ساری اس طرح کی چیزیں بیکار. ٹھیک ہے جی. تو یہ برتنوں کے احکام بھی جو ہے مکمل ہو گئے. مین جو ہے وہ نجس برتن میں کھانا حرام, نمبر 2 جو ہے وہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام. برتنوں کے احکام بھی مکمل ہوئے. ہماری کلاس مکمل ہوئی. آج بھی تھوڑا سا جلدی جانا ہے تو میں کلاس یہاں پہ آج ختم کر رہا ہوں. ہاں جی, تو آج جو ہے تھوڑا سا جلدی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں آؤں گا. ایک سیکنڈ, ہاں جی, نیکسٹ ویک ٹھیک ہے. ہاں, میں آؤں گا انشاءاللہ, اس کے بعد چھٹی ہو جائے. وصلی اللہ علیہ